بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوات کے سیلاب اور گورنمنٹ دارالعلوم اسلامیہ سید شریف کی خدمات۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، 15 اگست کا دن سوات کی تاریخ کا ایک نہایت ہولناک دن تھا، جب قیامت خیز سیلاب نے وادی کے حسن کو اجاڑ ڈالا۔ ہر طرف پانی کا طوفان، بربادی اور خوف و ہراس کا عالم تھا۔ ایسے وقت میں ہر انسان کی زبان پر یہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ کون سہارا دے گا؟ اسی گھڑی گورنمنٹ دارالعلوم اسلامیہ سید شریف نے وہ کردار ادا کیا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ جیسے ہی خبر ملی کہ ڈان کالج کے 700 طالبات سیلاب کے باعث خطرے میں ہیں، دارالعلوم نے اپنے دروازے کھول دیے۔ بچیوں کو نہ صرف پناہ دی گئی بلکہ ان کے والدین کو تسلی دی گئی کہ آپ کے پھول دارالعلوم کے امان میں ہیں، محفوظ ہے۔ اساتذہ کرام دوپہر تک بے نفس نفیس نگرانی کرتے رہے تاکہ ہر بچے اپنے والدین کے ہاتھوں محفوظ طریقے سے واپس جا سکے۔ یہ مدارس کا وہ جذبہ ہے جس کے نظیر نہیں ملتی۔ لیکن یہ خدمت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلی ہی دن سے دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء نے مختلف خدمت خلق کی ٹیمیں تشکیل دی۔ کوئی ملبہ صاف کر رہا تھا، کوئی کیچڑ نکال رہا تھا، کوئی متاثرہ گھروں کے سامان کو بچا رہا تھا۔ ایسا جذبہ تھا کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا کہ یہ استاد ہے یا شاگرد، یہ شیخ الحدیث ہے یا ایک محنتی مزدور۔ مدرسہ کے صدر، دارالعلوم کے صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالہادی صاحب ہو یا نائب صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، سب ایک صف میں کھڑے پسینہ بہا رہے تھے۔ دارالعلوم نے نہ صرف ہاتھ بٹایا بلکہ متاثرین کے لیے نقد رقم، کھانے پینے کا سامان، پانی، کپڑے، بستر، برتن اور زندگی کی بنیادی اشیاء بھی تقسیم کی۔ ایک منظم طریقہ بنایا گیا، ہر مستحق گھرانے کو ٹوکن دی گئی تاکہ سامان عزت اور وقار کے ساتھ انہیں کو ملے جو واقعی مستحق ہیں۔ یہی نہیں، دارالعلوم کے طلباء خود اپنے بھائیوں کے گھروں میں پہنچے، ملبے تلے دبے فرحان جیسے غریب طلباء کے گھروں کی صفائی کی، بزرگوں کو کپڑے اور برتن دیے، اور جب ایک بابا جی خوشی کے مارے دعا دیتے نہ تکتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ان دعاؤں نے آسمان کا دروازہ کھول دیا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس ہی ہے جہاں دین سکھایا جاتا ہے اور خدمت خلق کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ جن مدارس پر بعض لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، انہی مدارس کے طلباء و اساتذہ مشکل کی گھڑی میں سب سے آگے بڑھ کر عملی خدمت کرتے رہے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض بدبخت لوگ اس موقع پر بھی چوری کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی مدارس کے طلباء ایسے بھی ہیں جو سونا پا کر مالکوں کو واپس کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے ایمان والوں اور بے ایمان لوگوں کا۔ آج ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، سیلاب ایک عذاب ہے اور عبرت کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ایسے بددیانتی کے راستوں پر چلتے رہے تو ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب مزید سخت نہ ہو جائے۔ لہٰذا آئیے عزم کریں کہ ہم اپنے آفت زدہ بھائیوں کا سہارا بنیں گے،
مدارس کے کردار کو پہچانیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ مدارس صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے عملی خدمت کے روشن مثال ہے۔ اے اللہ سیلاب صدقان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے دکھ درد دور فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اس آفت کو رحمت میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔